صبح و شام ان کو ناشتہ ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ یزید کے دسترخوان سے کھانے کے بعد اتنا چیخنا چلانا۔ ہاں ہم تبرہ کرتے ہیں لیکن دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کرتے ہیں، صحابہ پہ ہم تبرہ نہیں کرتے۔ صحابہ کی پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک خصوصی نشست ہے، ایک انتہائی اہم موضوع پر، جو کہ ملک پاکستان کے حوالے سے، عالمی اسلام کے حوالے سے بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑی سازش ہے، جس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر کہ ایسے عناصر، ایسے تکفیری عناصر کہ جو عالم اسلام کے اتحاد کو بھی خراب کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی مستقل سازشیں کرتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں تکفیر کے، کسی مسلک کی تکفیر کرتے ہیں فتووں کی صورت میں، جو کہ قانوناً بھی جرم ہے، شرعاً بھی جرم۔ حال ہی میں 18 اپریل کو ایک مدرسے کی جانب سے کچھ مولویوں کے دستخط ہیں اس فتوے پر، اور اس فتوے میں تکفیر کی گئی ہے شیعہ مسلک کی، بے بنیاد الزامات جن کا حقیقت سے کوئی تعلق، اور کہا گیا جی کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے جا سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے۔ ان موجودہ حالات پر خصوصی گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ قاسم رضا نقوی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ماشاءاللہ ہمارے پیارے مرتضی شاہ صاحب یہ حساس موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک نیا شیطانی ٹولہ، فتنہ پرور ٹولہ، ملک میں فساد پھیلانے والا، طاغوت کے اشاروں پر ناچنے والا، ٹرمپ کے ناشتے کو ہضم کرنے والا، میدان میں آ کر نئے سرے سے اس ملک میں فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہزاروں لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی ایک ہی آواز ہے کہ پاکستان محفوظ رہے گا، پاکستان کے دشمن ذلیل و خوار ہو۔ اور اس سلسلے میں پیغام پاکستان صدر ممنون نے فوج کے ذریعے اور علماء حق کا شیعہ سنی کے ذریعے 5000 دستخطوں سے فتویٰ شائع کیا۔ پیغام پاکستان کو عنوان، یہی کافر کافر کہنے والے نئے ٹڈے جو آپ بات میدان میں نکل آئے ہیں۔ اہل حدیث کا ایک چھوکرا میدان میں آیا ہوا ہے، اس کو ناشتہ ہضم نہیں ہو رہا۔ کئی یزیدی آئے، فخر کرتے رہے ان ناشتوں پر۔ میں کہتا ہوں کہ جس انداز میں حسین کے بیٹے آقا خامنائی نے قربانی دے کر اہل سنت مظلوموں کی مدد کر، فلسطینیوں کی مدد کر، پوری دنیا والوں کو بتا دیا کہ کربلا والے ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ، ظالم کے خلاف ہیں۔ مولا علی نے 19 رمضان کو یہی فرمایا تھا اپنے شہزادوں سے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا، مظلوموں کے حق میں رہنا، اس پر عمل کرتے ہوئے۔ میں علامہ احسان علی ظہیر کے ساتھ نوائے وقت میں بھی اور نوابزادہ نصر اللہ کی صدارت میں ضیاء الحق کے خلاف جو پروگرام تھے سب میں شریک رہا۔ وہ اتحاد امت کی بھی بات کرتے تھے، اختلافی بات علمی حوالے سے کرتے تھے۔ ان کی اولاد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جہالت کے حوالے سے ایسی گفتگو شروع کر دی، صبح و شام ان کو ناشتہ ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ یزید کے دسترخوان سے کھانے کے بعد اتنا چیخنا چلانا۔ یہ کافر کافر کے نعرے لگانے والے، ان کو تو مارکہ حق اور بنیاد و مرصوص والوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اس بنیاد و مرصوص کے ذریعے ان دہشت گردوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، فتنہ پروروں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ملک میں فساد پھیلانے والے، توہین کرنے والے سارے ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اب نئے سرے سے یہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ کربلا والوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، ذلیل و رسوا ہوئے ان کے دشمن۔ آج تڑپ رہا ہے ٹرمپ، رجیم چینج کرنا چاہتا تھا، اپنے گھر میں رجیم چینج ہو گئی، حالات بدل گئے۔ اب ان کے چیلے چانٹے بلا وجہ خواہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان ہوں، منیب الرحمان ہوں، مفتی تقی عثمانی ہوں، دیگر سارے کے سارے علماء، خاص طور پہ جماعت اسلامی کے جناب حافظ نعیم لیاقت بلوچ، دیگر تمام کے تمام مفتی عاشق حسین وغیرہ پورے میدان میں آ کر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ اینکر بھی یہی بات اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج دنیا میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ دو ہی فرقے رہ گئے ہیں، نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے، دو ہی فرقے، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے۔ یہ جو ان کی طرف سے کہا گیا جی کہ شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یا نکاح ان کے بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں کچے دھاگے کے نکاح ہیں۔ اور نہیں میں یہ کچی پکی روٹی والے ہیں، اپنا ناشتہ ہضم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، فضل الرحمان صاحب نے قائد ملت ساجد نقوی کے پیچھے نماز، ساجد نقوی صاحب نے ان لوگوں کے پیچھے پڑھی۔ گزشتہ دنوں ہمارے
ایران کا وفد آیا، انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھی، مجتہدین کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ توہین صحابہ کے عنوان سے میں کہتا ہوں کیوں خواہ خود کر رہے ہو توہین صحابہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی توہین کرنا آج کے دور میں خاص طور پہ آقا سیستانی نے، آقا خامنائی نے، علامہ ساجد نقوی نے علل اعلان یہ کہا ہے، کل پرسوں جامعۃ المنتظر میں بھی یہ کہا ہے کہ اہل سنت کے مسلمات کی توہین کرنا ناجائز ہے، قطعاً ان کا شیعت سے تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ شیعہ اپنے آپ کو نہ کہلوائے، ہم میں سے نہیں ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے جو اگر علیہ اعلان کرتے ہیں، اور علی بھی کہتے ہیں علیہ اعلان یہ کام نہ کیا جائے۔ تو جب وہ کہتے ہیں تم کیوں کہتے ہو کہ یہ تبرہ کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، ڈھگان کرتے ہیں؟ ہاں ہم تبرہ کرتے ہیں، لیکن دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کرتے، صحابہ پہ ہم تبرہ نہیں کرتے۔ صحابہ کی پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ صحابہ کی توہین کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہلوا سکتا۔ ہم اہل بیت کا سب سے پہلے احترام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، لیکن جس انداز میں تم بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ہمارے احسان نقشبندی ہیں، احسان اللہ نقشبندی ہیں، انہوں نے کہا تھا جی جنہوں نے شیعوں کا جنازہ پڑھا ان کا نکاح ٹوٹ گیا، اب ان پر کیس ہوا، سپریم کورٹ نے ان پر سزا لاگو کی ہے، سپریم کورٹ نے انہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اب وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ قبلہ آپ کیا اس حوالے سے پیغام دیں گے ان پر بھی فیصلہ پھر؟ میں کہتا ہوں کہ حکومت اگر ڈھیل نہ دے نا تو ایسے جو ہے نا ٹڈے میدان میں آنے والے بالکل یہ گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ اب انہیں ہضم نہیں ہو رہی، دشمنان اسلام تڑپ رہا ہے اور اس کے ساتھی یزیدی تڑپ رہے ہیں، اور جب مظلوموں کے حمایتی ہم سب مل کر ہیں، ہم سب کو مل کر، یہاں دونوں بازو ہیں، دایاں بازو بایاں بازو، شیعہ سنی مل کر یہ جو ظلم ہوتا ہے یہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شیعہ یہ سنی۔ اب یہ بھڑکانے کے لیے یہ چورن اب نہیں بکے گا، یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب اس وقت بیچتے تھے، اب یہ چورن نہیں بک، اب یہ جنازہ نہیں ہوتا، اب یہ نکاح نہیں ہوتا، اب یہ ان میں حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ میرے گھر کے 6 حافظ قرآن، سینکڑوں کے حساب سے میں نے حافظ قرآن خود بنائے ہیں، میرے شاگرد ہیں، بین الاقوامی مقابلے میں شرکت۔ آج تو ایران نے چھوٹے چھوٹے 6 سال کے بچے حافظ قرآن میدان میں پیش کر کے، ایسے حافظ قرآن دنیا میں نہیں ہے جیسے شیعہ میں حافظ قرآن۔ البتہ یہ ہے آقا خمینی نے بھی کہا تھا اپنے آپ کو مسلمان کہلایا، آپ بھی مسلمان کہو، قرآن کا اعلان۔ تو یہ جو نئے آئے ہوئے ہیں قطعاً یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، صرف اپنے ناشتے کو بچانے کے لیے، اور یہ جو کامیابی ہے آقا خامنائی کی، عالم اسلام کی کامیابی ہے، وہ انہیں ہضم نہیں ہو رہی۔ جب تک انہیں سزا نہ دی جائے، میں فیلڈ مارشل سے بھی کہوں گا، وزیر اعظم سے بھی کہوں گا، پیغام پاکستان کے مطابق انہیں سزا دی جائے، سپریم کورٹ کے مطابق انہیں سزا دی جائے۔ پیغام پاکستان فتویٰ جو آپ نے جاری کیا جس میں 5000 سے زیادہ شیعہ سنی علماء کا دستخط موجود ہیں، اس کے مطابق انہیں سزا دی جائے۔ اگر سزا نہ دی تو ایسے لوگ اور بھی میدان میں آ جائیں گے، اور یہ اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، اسلام کو بھی نقصان ہوگا، اتحاد کو بھی نقصان ہوگا۔ انشاءاللہ ہم متحد ہو کر پاکستان کو بھی بچائیں گے، جس طرح ہم نے مل کر پاکستان بنایا تھا اسی طرح پاکستان کو بچائیں گے، اور ایسے لوگ انشاءاللہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اہل حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹولہ، مجھے بتائے ساجد میر تمہارا دشمن ہے، ضیاء شاہ بخاری وہ بھی اہل حدیث ہے، تم نئے اہل حدیث نکل آئے ہو، نئی باتیں، نئی سلسلے، یہ پرانی تمہاری باتیں ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا، تمہارا یہ چورن اب نہیں بکے گا۔ انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہے گا، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، شیعہ سنی اتحاد زندہ باد۔ کیا رائے؟